بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 5 پیج 259، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وی لاگ نمبر 5 پیج نمبر 259۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جو اس میں محمد پہ قرباں ہوا ہے، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا ہے۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں وہاں، یہاں خود چاند کٹ گیا محمد کی انگلی کو دیکھ کر۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں وہاں، یہاں خود چاند کٹ گیا محمد کی انگلی کو دیکھ کر۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہیں، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، پس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ فائدہ: یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، کہ ان امور کے وہ بھی قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہ تھا۔ اور اس تھوڑے ایمان کو بے اعتبار لعنت یعنی بے اعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی مطلقاً یقین کے ہیں، گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہوں۔ شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور و اردد فی الشرع، کل امور وار اردل فی الشرع کے یقین کے ساتھ ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، توفیق دے۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے ویلاگ ہمارے 5 کمپلیٹ ہوئے۔ ہر ایک مقام ہے، ہر ایک مقام ہے، ہر ایک مقام ہے، ہر ایک مقام ہے، ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، ہے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں، انہی کی در پر پڑے ہوئے ہیں۔
سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں، حسین رب کا، حسین سب کا نشان منزل، حسین حق کا، جو ہیں حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق ہے جزو ایمان، حسین فاروق ہے جزو ایمان، دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔